الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت اندر درود و سلام پڑھنے دے بے شمار فضائل و برکات نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ایک مرتبہ اپنے حجرے پاک تو باہر تشریف لے کے آئے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یوم یرل بشر فی وجہہ، نبی پاک علیہ السلام اتنا مسکرا رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں اس تو پہلے آقا علیہ السلام نے اتنا زیادہ مسکرانے ایسا نہیں دیکھا. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک عادت کریمہ سے کہ آقا علیہ السلام ہر وقت مسکرایا کرتے سن. اعلیٰ حضرت بولے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پیدا ہو سکتا. نبی پاک علیہ السلام مسکرایا کرتے سن، لیکن صحابہ کہتے ہیں یوم یرل بشر فی وجہہ، آج دے دن دے اندر جہاں نبی پاک علیہ السلام دے چہرے تے او خوشی دے آثار اور مسکراہٹ اس تو پہلے اساں کدی نہیں دیکھی. کہنے احساس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تو پہلے اساں اتنی خوشی دے اظہار تواڈے چہرے تو ہوندیا نہیں دیکھا. اتنی گل کیڑی ہے کہ تسی مسکرا رہے ہو؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیوں نہ مسکرانا، انا ملکن اتانی، اے ہن اللہ دا پیغام لے کے ایک فرشتہ میرے کو آیا. ان ربک یقول لک، تے اس نے من آکھیا اے محبوب تیرا رب تیرے ارشاد فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. ان ربک، تیرا رب، یقول لک، ایک جملے دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے دو مرتبہ خطاب. ان ربک، بے شک تیرا رب. پھر اس جملے دی ابتدا بھی انہاں دے نال، اے وی حرف مشبہ بالفعل تاکید والے جملے. فرمایا ان ربک، بے شک تیرا رب. رب دے سارے دے ہی، لیکن خالق کائنات اپنے محبوب نو اس طرح مخاطب کر کے تیرا رب ارشاد فرما رہا ہے. رب یہ دسنا چاہتا ہے مینوں محمد دے رب ہونے دے بھی فخر ہے. ان ربک یقول لک، تہاڈا رب تانوں ارشاد فرما رہا ہے کہ اما یرضیک یا محمد، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا تسی اس گل تے راضی نہیں؟ حالانکہ خالق کائنات کی وہ ذات ہے، کسی کو پوچھے تو راضی ہے یا نہیں، کہ خالق کائنات کی ذات اس تو پاک ہے، لیکن محبوب دی وہ شان ہے. خالق کائنات خود ارشاد فرما رہا ہے اما یرضیک یا محمد، اے محمد کیا تو اس گل تے راضی نہیں؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، پر خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اور حدیث قدسی فرمایا کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد. فرمایا اے محمد ساری دنیا میری رضا چاہتی، میں محمد تیری رضا چاہتا. اور ایک حدیث پاک الفاظ نے کل احد یطلبون ردائی وانا اطلب رداک فی الدارین. یہ حدیث الفاظ اس تو زیادہ خوبصورت اور میٹھے ہیں کہ حدیث قدسی کے خالق کائنات نے فرمایا کل احد، ہر کوئی آیا، یطلبون ردائی میری رضا مانگتا رہا، وانا اطلب رداک فی الدارین. فرمایا کہ سونیا ہر کوئی آیا مینوں راضی کرتا رہا، میری رضا مانگتا رہا. انا اطلب رداک فی الدارین، سونیا میں دنیا تے بھی تینوں ہی راضی کراں گا، قیامت والے دہاڑے تینوں ہی راضی کراں گا. فی الدارین یعنی دونوں جہاناں دے اندر سونیا میں تیری رضا چاہنا، جتھے تو راضی ہوتے تیرا رب راضی. اما یرضیک یا محمد، اے محمد کیا تو اس گل تے راضی نہیں؟ کیڑی گل؟ اللہ یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا. خالق کائنات نے فرمایا اے محمد کیا تو اس گل تے راضی نہیں کہ تیرا کوئی بھی امتی، احد کے الفاظ نے یعنی کوئی بھی امتی ہوئے، نکرہ فرمایا اللہ یصلی علیک احد من امتک، کوئی بھی امتی ہوئے، چاہے ادنا ہوئے، چاہے کوئی اعلیٰ ہوئے، چاہے کوئی غریب ہوئے، چاہے کوئی امیر ہوئے، چاہے کوئی افضل ہوئے، چاہے کوئی مفضول ہوئے، جس طرح دا بھی امتی ہوئے، جس حالت دے اندر ہوئے، دنیا دے کسی کونے تے ہوئے، کسی خطے تے ہوئے، چاہے شرق دے اندر ہوئے، چاہے غرب دے اندر ہوئے، چاہے شمال دے اندر ہوئے، چاہے جنوب دے اندر ہوئے، جیسا بھی امتی ہوئے، کوئی بھی تیرا امتی جو تیری ذات دے ایک باری درود بھیجے گا، او دا رب او دے 10 دروداں دا نزول فرمائے گا.
کیا تو اس کا اعتراض نہیں؟ اور یہ تو تاکہ مکمل کی تھی. فرمایا اللہ یسلم علیک احد من امتک الا سلمت علیہ اشرا. اور کیا محمد تو اس گل تے راضی نہیں کہ تیرا کوئی امتی تیری ذاتی ایک بار درود بھیجے گا تو میں رب نے 10 درود نزول فرماواں گا. تیرا کوئی امتی دنیا دے کسی کونے تے تیرے سلام بھیجے گا میں رب نے 10 مرتبہ سلام دی عطا فرماواں گا. 10 سلام دیا اس بندے نے نازل فرماواں گا. ایک مرتبہ درود پاک کی فضیلت ہے کہ خالق کائنات اپنی 10 رحمتاں دا نزول فرماندا ہے. اور صوفیاء فرماندے نے جو خالق کائنات کسی بندے دی طرف ایک رحمت دی نظر فرما دے نا تے اللہ رب العزت دی اور رحمت دی ایک نظر کرن دی برکت یہ ہے کہ اس دے جتنے بھی گناہ نے سارے جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. جدے دل خالق کائنات 10 رحمت دی نظر ڈالے اللہ رب العزت اس درجات کو کتنا بلند کرے. ایک مرتبہ درود پاک کی فضیلت ہے. اگر پھر اس کی بندہ کثرت کرے تو بندہ برکات کثیرہ کو حاصل کرنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نا صحابہ کرام کے سامنے جمعہ گھر سن میں پچھلے جمعہ وعدہ کیتا سی کہ انشاءاللہ اگلے جمعہ نو توحید دی اقسام بیان کرانا. چونکہ پورا ہفتہ طبیعت میری ناساز نہیں، میں تیاری نہیں کر سکا، اس وجہ تو میں وعدے تے پورا نہیں اتر سکیا. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے انشاءاللہ توحید دی اقسام یہ سماعت کریں گے. کیونکہ طبیعت نہ ٹھیک ہونے دی وجہ تو نہیں مطالعہ کر سکیا. وہ موضوع ایسا سی کہ جس کے اندر آیات دی کثرت انہاں دی ترتیب اور پورا محنت کر کے ایک ہفتہ میں تھوڑے سامنے بیان لے کے آنا. پورے ایک ہفتے دی محنت ہوندی، ایک دن میں یا ایک گھنٹے کے اندر وہ جمعے دا بیان تیار نہیں ہوتا. اگر کوئی شعر و شاعری میری کرنی ہوئے وہ تو بندہ پھر 5 منٹ بھی تیار کر لینا. بلکہ خطیبہ کو تو ماشاءاللہ اون جی شعراں دی لائن لگی ہوندی، لیکن اسی الحمدللہ اللہ دی توفیق اور فضل دے نال الحمدللہ اسی قرآن و سنت دی سنتے ہیں، قرآن و حدیث سماعت کرتے ہیں. قرآن و حدیث سننے واسطے پھر ٹائم بھی چاہیے. اس وجہ تو میں تیار نہیں کر سکیا تے انشاءاللہ جڑی حدیث ایک دو سمجھ کے آیا تھی انشاءاللہ وہ تھوڑے سامنے عرض کر دینا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے صحابہ تشریف فرما. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ انفطار کا نزول فرمایا. سورہ انفطار کے اندر چونکہ آسمان کے پھٹ جانے دا قیامت کا منظر اور قبراں دے مناظر اور اس دے اندر اللہ رب العزت دی عذابات کا ذکر ہے. جدوں یہ صورت نازل ہوئی نا خالق کائنات نے جدوں صورت نازل فرمائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ نو اس سورہ پاک دی تفسیر بیان کر رہے نے، اس سورت سنا رہے نے. تمام صحابہ کرام رو رہے نے، اکھاں وچوں آنسو جاری نے. خالق کائنات نے دیکھا نا کہ میرے نبی دے صحابہ بھی رو رہے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اکھاں نام نے. خالق کائنات نے پھر جبریل بھیجا. میں جبریل چلا جا کے میرے محبوب نے پیغام دے. اور اتنا نہیں فرمایا کلا نہیں جانا نال جبریل بھی لے کے آنا ہے. نال کلا نہیں جانا، نال حضرت میکائیل نو بھی لے کے جانا ہے. حضرت میکائیل نے ملک الموت حضرت اسرائیل نو بھی نال لے کے جانا ہے. 4 مقرب فرشتے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہاں نال لے کے جانا ہے. مولا پیغام کی فرمایا پیغام اے وی میرے محبوب بھی پریشان ہے، میرے محبوب دے امتی بھی پریشان نے، صحابہ کرام بھی پریشان نے. فرمایا میں سب کچھ دیکھ سکتا پر محبوب دے کھویچاں سو نہیں دیکھ سکتا. محبوب نو پریشان ہو گیا نہیں دیکھ سکتا. 4 مقرب فرشتے رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر ہو کے نبی پاک علیہ السلام کو آ کے حضرت جبرائیل آ گئے آٹھوں اپنے رب دا پیغام دے رہے ہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذابات کا ذکر ہو چکا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، بڑا عذابات کا ذکر ہو چکا. لیکن ان صحابہ نو دس دے ہو کہ اے صحابہ تھوڑے رب نے پیغام بھیجا، تھوڑے واسطے خوشخبریاں بھیجیاں اور ایک نہیں 4 خوشخبریاں بھیجیاں. حضرت جبرائیل آ کے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا کوئی بھی امتی تھوڑی ذات دے 10 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے دی اپنی پیر بنا لے گا، اپنا معمول بنا لے گا. کوئی بھی تھوڑا امتی ڈیلی اگر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اور میں جبریل
قیامت والے دن بڑی پیاری فضیلت سن کے مزہ آ جائے گا. فرمایا جڑا تہاڈا امتی روزانہ معمول بنا لوے تہاڈی ذات 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا. فرمایا میں جبریل قیامت والے دیہڑے اس بندے دا ہاتھ پکڑ کے اس نو پل صراط تو اس طرح گزارا گا اور جنت دے اندر لے کے جاواں گا جس طرح تیز بجلی گزرتی ہے. فرمایا تہاڈی اس امتی نو میں انج لے کے گزر جاواں. اے جبریل کہہ رہے کہ جڑا امتی معمول بنا لے تہاڈا فقط 10 مرتبہ درود پاک پڑھن دا تے میں اس نو تیز بجلی دی رفتار دی طرح میں لے کے جنت اندر چلا جاواں گا. حضرت میکائیل آ گئے آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا تہاڈا امتی معمول بنا لے روزانہ تہاڈی ذات تے فقط 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا. 10 مرتبہ درود پاک دی فضیلت ہے. فرمایا جڑا تہاڈا امتی 10 مرتبہ معمول بنا لے تہاڈی ذات تے درود پاک پڑھے گا. فرمایا میں میکائیل قیامت والے دہاڑے خود حوض کوثر تو آب کوثر دے جام بھر کے اس کو پلاواں گا. سبحان اللہ. 10 مرتبہ درود پاک پڑھن دی فضیلت ہے. حضرت میکائیل کے آگے جبریل نے بھی حضرت اسرافیل آگے آکے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تہاڈے رب دا پیغام لے کے آیا. تہاڈا رب ارشاد فرما رہے کہ جڑا تہاڈا امتی معمول بنا لے روزانہ تہاڈی ذات تے 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا. 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کتنی دیر لگتی ہے؟ 10 منٹ بھی نہیں لگتے. لیکن فضائل دیکھو اگر دی کثرت کیتی جائے بندہ برکات کثیرہ نو حاصل کر رہتا ہے. میں کہ جڑا تہاڈا امتی معمول بنا لے تہاڈی ذات روزانہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا. قیامت والے دن میں اسرافیل سجدے دے اندر چلا جاواں گا اور اتنی دیر تک او دی مغفرت دی او دی بخشش دی دعاواں کرتے رہاں گا. فرمایا میں اتنی دیر تک سجدے تو سر نہیں اٹھاواں گا جتنی دیر تک تہاڈے اس امتی دی مغفرت اللہ نہیں فرما دے گا. اور تینوں فرشتیاں نے اپنی اپنی شان دسی کہ قیامت والے دیہڑے جڑا تہاڈا امتی 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ نے انہیں یہ فضیلت دی. قیامت والے دیہڑے جبریل کہتے ہیں میں بجلی دی رفتار دی طرح جنت دے اندر لے کے چلا جاواں گا پل صراط کو گزار کے. حضرت میکائیل کہتے ہیں میں حوض کوثر تو آب کوثر دے جام پلاواں گا. حضرت اسرافیل کہتے ہیں میں سجدے دے اندر چلا جاواں گا جنی دیر تک تہاڈے اس امتی دی مغفرت نہیں ہوئے گی میں سجدے تو سر نہیں اٹھاواں گا. حضرت اسرائیل ملک الموت آ گئے کہنے کہ تہاڈا کام ہے قیامت والے دیہڑے تہاڈا کام ہے اجے بڑی دور. سب تو پہلے میرا کام میں روح قبض کرنی ہوندی ہے میں بندے نو موت دینی ہوندی ہے. نزا دا وقت بڑا سخت ہوتا ہے تو میں کہ جیڑا تہاڈا امتی تہاڈی ذات تے 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا میں رب دا پیغام لے کے آیا ہاں. مینوں میرے رب نے حکم فرمایا جیڑا تہاڈا امتی معمول بنا لوے روزانہ تہاڈی ذات تے فقط 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا. تو میں ملک الموت اسرائیل اس بندے دی روح انج قبض کراں گا جویں نبیاں دی روح قبض کیتی جاندی ہے. سبحان اللہ جی ایڈی فضیلت ہے تہاڈی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں طبیعت خراب ہونے تے بھی اتنے محبت نال تہاڈے سامنے حدیث پاک پڑھی تہاڈی محبت دا اظہار بھی ہونا چاہیے نا. فرمایا میں اسرائیل ملک الموت جیڑا کوئی بندہ معمول بنا لے تہاڈی ذات تے روزانہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا میں ملک الموت اسرائیل دی روح انج قبض کراواں گا جویں نبیاں دی روح قبض کیتی جاندی. نزا دا وقت اتنا سخت ہے حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ 100 تلواراں دی ضرباں تو ود موت دا ایک جھٹکا. یعنی اگر بندے دے جسم دے 100 ٹکڑے تلوار نال کر دتے جانا تے جتنی تکلیف اس بندے نوں ہوے گی موت دے ایک جھٹکے دی تکلیف ہوندی. اور موت کے بارے میں کثیر احادیث شرح الصدور علامہ جلال الدین مسعودی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی اٹھا کے دیکھو پر نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے درود پاک پڑھن دی یہ فضیلت ہے. جڑا تہاڈا امتی معمول بنا لے گا تہاڈی ذات تے روزانہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا میں نبیاں دی طرح جویں نبیاں نوں موت دی نظر دا وقت ہوتا ہے اور میں کس طرح نظر دے وقت انہاں دی روح قبض کراں گا. نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے درود پاک پڑھن دی کثیر برکات نے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دہڑے سب تو قریب ترین میرے شخص ہوئے گا جڑا کثرت نال میری ذات تے درود پاک پڑھن والا ہوئے گا. یعنی کثرت نال جڑا درود پاک پڑھے گا جڑا نبی پاک علیہ السلام دی قیامت والے دہڑے جتنا قریب ہوئے گا اتنا ہی حفاظت دے اندر ہوئے گا اتنے ہی قیامت دی محشر دی گرمی تو بچ کے رہے گا. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکثرکم علیہ صلاۃ اکثرکم ازواجا فی الجنہ. اتنی پیاری حدیث پاک ہے آپ سے حدیث پاک سن کے تو مزہ آ جائے گا.
چھوٹا کیے بڑا کیے سن کے اتنا مزہ آئے گا. حدیث پاک اتنی پیاری ہے. فرمایا اکثرکم علیہ صلاۃً، فرمایا کوئی دنیا تے رہ کے جتنا زیادہ میری ذات درود پاک پڑھے گا نا، جتنی کثرت کرے گا میری ذات درود پاک دی، جتنی مرتبہ درود پاک پڑھے گا، فرمایا اکثرکم صلاۃً علیہ اکثرکم ازواجا فی الجنہ، فرمایا جو جتنی باری دنیا تے میرے ذات درود پاک پڑھے گا، قیامت والے دہاڑے اللہ رب العزت جنت کے اندر اوتیاں اس کو بیویاں عطا فرمائے گا. جنہ دی تھے خواہشیں پوری لوتے پوری ہو جائے گی. اس لیے تو کثرت نال اپنے آقا دی ذات بابرکات پہ درود پاک پڑھنے دا معمول بنانا رہنا چاہیے. کثیر فضائل نے، بڑیاں برکتاں نے، اس لیے تو جتنا ہو سکے اپنے آقا دی ذات بابرکات پہ کثرت نال درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ رب العزت کثرت نال درود پاک پڑھنے توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.